الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات شفیع منور مجسم رحمت دو عالم حبیب کبریا خیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اخلاق کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی جانب سے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی اس بابرکت کتاب مبین میں سے ایک آیت مبارکہ ہم کی سماعت کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند قدوس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھ گنہگار کو اس بابرکت آیت مبارکہ کے صحیح ترجمہ و مفہوم بیان کرنے کی اور آج کے اس خوبصورت روحانی اور ایمانی درس میں موجود میرے بزرگوں کو، میرے دوست احباب کو، جوانوں کو ہمتن گوش ہو کر اسے سماعت فرمانے کی اور ان آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان کرنے والے ان احکامات فقہ احمد کی روشنی میں انہیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العزت کی اس بابرکت کلام مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا واضح طور پر کہ میں کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، کنہیں محبوب رکھتا ہوں، کنہیں میں چاہتا ہوں۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ گزاروں کو پسند کرتا ہے اور ويحب المتطہرین، ہمیشہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ کون کون سے ہیں۔ اس ضمن میں غوث المتاخرین سید العارفین میر صاحب محمد البخش علیہ الرحمہ فقہ احمد کی ابتدا جو ہے اسی بابرکت آیت مبارکہ سے کی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے آگے بیان فرماتے ہیں کہ قدمت توبۃ علی التطہر لأنها طہارۃ باطنیۃ حقیقیہ۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک طہارت باطنی کا اور ایک طہارت ظاہری کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ توبے کو مقدم رکھا اس ظاہری طہارت پر، اس لیے کہ یہ حقیقت میں باطن کو پاک کرنے کا سامان ہے، یعنی باطن کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے توبہ، لہٰذا توبے کا پہلے ذکر کیا ان اللہ يحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ گزاروں کو پسند فرماتا ہے، ويحب المتطہرین، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو چاہتا ہے۔ تو جب تک انسان کا اندرونی نظام پاک نہ ہو جائے، اس کے ظاہر کے پاک ہونے سے اس کو بندگی میں جو لذت اور سرور ملنا ہوتا ہے یا اس کے فوائد و ثمرات سے بہرمند ہونا ہوتا ہے، اس سے وہ محروم رہتا ہے اور کما حق ہو اس کے فوائد اور ثمرات جو وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی برتن میں کھانا بناتے ہیں، تو جس برتن میں کھانا بناتے ہیں اس برتن کے اندرونی حصے کو اگر آپ صاف کر کے، اس کو پاک کر کے اس کے اندر اگر آپ کھانا بنائیں گے تو اس کھانے کا لذت جو ہے کچھ اور ہوگا، اس کو اس کھانے کی جو ہے حقیقی جو لذت ہے اس سے انسان آشنا ہو سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر اندرونی حصے کو گندا رکھ کر کے بیرونی حصے کو آپ ویم سے صابن لگا کر کے مختلف قسم کے کیمیکل استعمال کر کے اگر باہر کو آپ صاف کریں اور اندرونی حصے کو آپ یوں ہی چھوڑیں پھر اس پہ کھانا بنائیں، تو وہ کھانا نہ صرف بدمزہ ہوگا بلکہ انسان کی صحت کے لیے مضر بھی ہوں گے۔ اسی طرح سے ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے اللہ کے بندے جو ہیں اپنے ظاہر کو بالکل وہ لوگ صاف ستھرا کرتے ہیں، استری کے بغیر کپڑا نہیں پہنتے ہیں، خوشبو لگائے بغیر وہ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، ہر ایک چیز کا جو ہے سر سے لے کر پیر تک پورا چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی اندرونی حصے کا اندرونی جو نظام ہے اس کی پاکی کو وہ بالکل خیال نہیں رکھتے۔ تو اس کے باہر کے ٹپ ٹاپ سے جو ہے اس کو جو عزت یا اس کو جو مقام اور مرتبہ ملنا ہوتا ہے
وہ اس کے اندرونی پاکی کے ساتھ جو اس کو اللہ رب العزت نے عزت و مقام عطا کرنا ہوتا ہے وہ اس کی ظاہری صفائی سے اس کو حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظاہر کو پاک نہ کرے، ظاہر کو صاف نہ کرے. ظاہر کی پاکی اور صفائی بھی از حد ضروری ہے. النظافۃ نصف من الایمان، نظافت جو ہے، صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ظاہری پاکی سے پہلے اپنی اندر کو پاک کریں. اندر کو پاک کرنے کے لیے آپ پانی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ ظاہر کو پاک کرنے کے لیے کپڑا اور جسم ہو، جس چیز کو بھی آپ نے پاک کرنا ہے ناپاک کسی چیز کو، تو اس کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے دل کو پاک کرنے کے لیے، باطن کو پاک کرنے کے لیے، ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے آپ پانی سے نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ توبہ ہے. توبہ ایک وسیع موضوع ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کریں توبہ کو سمجھ کر کرنے کی، اور اس پہ ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن اس زمین میں جو ہے فقہ حوض غوث المتاخرین سید العارفین شاہ سے محمد واصل الرحمہ کی وہ فقہ کی جو ہے دبستان فقہ کی وہ عظیم فقہ ہے. اس فقہ کو پڑھنے کے بعد یقیناً فقہی مسائل سے آپ بخوبی طور پہ واقف ہوں گے اور آپ کسی اور کے اوپر محتاج نہیں ہوں گے اگر اس فقہ کو اگر آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے تو. چونکہ تمام دبستان فقہ میں اس فقہ کو جو امتیازی خصوصیات حاصل ہے وہ یہ ہے، اس میں اولاً تو غوث المتاخرین سید العارفین میر سید محمد واصل الرحمہ نے فرمایا کہ میں اس فقہ کو اس انداز میں قلم بند کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے قلم بند نہیں کر رہا ہوں. یہ اللہ کے ایک غیبی اشارے سے، یعنی اللہ کے حکم سے میں اس کو قلم بند کر رہا ہوں، اور اس کو اس طرح سے قلم بند کر رہا ہوں جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فقہی مسائل رائج تھے، اسلام کا جو اصل جو نمونہ تھا، اسلام کا جو اصل چہرہ تھا، وہ میں واضح طور پر بیان کر رہا ہوں. اور اس چیلنج کے ساتھ مبین شریعت المحمدیہ کما کان فی زمانہ، کہ میں شریعت محمدیہ کو کما کان فی زمانہ، جس طرح آپ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا، اسی طرح سے من و ان بیان کر رہا ہوں. اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی جو اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. تو اس فقہ کے ماننے والے، اس فقہ کے اوپر چلنے والے، اس فقہ کے اس سے محبت کرنے والے لوگ انتہائی خوش قسمت ہے اگر سمجھا جائے تو. اگر اپنے جگہ پہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کس فقہ کے ساتھ وابستگی اللہ رب العزت نے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا کی ہے. اس میں صرف ظاہری شریعت نہیں ہے، اس کے اندر روحانیت بھی ہے. اس کے اندر آپ کو سیر و سلوک کے منازل اور مراتب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو اس میں بیان کیے گئے ہیں جو آپ کو باقی فقہ میں نہیں مل سکتا. لہٰذا آج چونکہ ہم طہارت کے اوپر بیان کر رہے ہیں، اور طہارت میں سے بھی ہم طہارت ظاہری کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو طہارت ظاہری کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، بس تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت. اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی اس بابرکت کلام الہی میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مسلمان، پھر ایک مومن جو ہے، جب بھی نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جائیں تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے. اور وضو کی جو واجبات ہے وہ اس میں آپ کو کچھ ایسا بیان کیا ہے، اور کچھ ایسا جو ہے اس کی تفصیل جو ہے آگے جا کر کے شاہ سے محمد واصل الرحمہ جو ہے آپ کو آگے بیان فرمائیں گے. تو یہاں پہ وضو کرنے سے پہلے صوفیہ نوربخشیہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، غوث المتاخرین سید العارفین میر سید محمد واصل الرحمہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے لیے، ان کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے، ان کے روحانی سلسلے کے اوپر چلنے والوں کے لیے ایک امتیازی خصوصیت ہے. ایک خاص اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقام عطا کیا ہے. ایک خاص اللہ رب العزت نے ان کے لیے طریقہ بیان کیا ہے جو آپ دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے میں جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. مثال کے طور پر دعوت صوفیہ میں ابتدا میں جس دعا کو بیان کی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ البعث والنشور،
فقہ حوت کی ابتدا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین سے کی ہے، اور دعوت صوفیہ نوربخشیہ کی ابتدا جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ البعث والنشور۔ ایک مومن مرد مسلمان جب اٹھتا ہے یا بیدار ہوتا ہے نیند سے، جب بھی سوئے، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رات کی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، دن کو اگر سوئے تو یہ دعا نہ پڑھے، دوپہر کو سوئے تو یہ دعا نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان مومن جو ہے نیند میں چلا جاتا ہے یا وہ بستر استراحت پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے وہ سو جاتا ہے، جیسے ہی بیدار ہو جائے آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ البعث والنشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کی نیند کے بعد ایک نئی زندگی عطا کی، اور اسی کی طرف کو حشر نشر کا برپا ہونا مقدر میں ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد غفلت کی جو نیند ہمارے پر مسلط ہوتے ہیں یا طاری ہوتے ہیں، وہ آپ کے سر سے دور ہونے میں آپ کے لیے یہ دعا بڑی معاون اور ممدود ثابت ہوتی ہے۔ اس دعا کی یہ حکمت ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جتنا بھی غافل انسان جو ہے، جتنا بھی باہری نیند اس کے اوپر اگر مسلط ہو، اگر باہری نیند میں وہ چلے گئے ہوں، تو بھی جو ہے اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر جو سستی اور غفلت جو طاری ہوتا ہے وہ بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ جب وہ کم ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری بات ہے وضو کرنے کی نیت سے وہ اٹھ جاتا ہے، اور جب وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے چونکہ دوام وضو، دوام توبہ، دوام ذکر کے اوپر مداومت کرنا جو ہے اہل تصوف کا شیوا ہے، اس لیے آپ کا دل جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی بیدار ہونے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ سونے تک آپ کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذکر سے خالی نہیں رہنا چاہیے، اور ایک مومن کا دل خالی نہیں رہتا۔ اس لیے جب وہ مرد مومن وضو کرنے کے لیے وضو کرنے کی طرف کو، وضو کرنے کی جگہ کی طرف کو وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس دعا کے فوراً بعد ملحقہ ایک دعا ہے۔ ملحقہ سے مراد یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ اس دعا کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا، ملا ہوا، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ البعث والنشور پڑھ کے غفلت کا چادر اتار کے پھینکنے کے بعد جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہم ھذا خلق جدید فافتح علی بطاعتک وعبادتک واختمہ لی بمغفرتک ورضوانک۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رب ذوالجلال تو نے مجھے جو نئی زندگی عطا کی ہے، موت کی نیند کے بعد ایک دفعہ پھر مجھے بیداری کی زندگی عطا کی ہے، اس کا آغاز جو ہے رب العزت اس طرح سے کرے اللہم ھذا خلق جدید فافتح علی، اس کا آغاز میرے اوپر تیرے اس رحمت کے دروازے کو کھولنے کے ساتھ کر دے۔ فافتح علی بطاعتک، تیری اطاعت گزاری کا دروازہ میرے اوپر کھول دے۔ واختمہ لی بمغفرتک ورضوانک، اور اس دن کا اختتام میرے لیے کچھ اس طرح سے کریں، واختمہ لی بمغفرتک، تیری مغفرت کے ساتھ، تیری بخشش کے ساتھ، ورضوانک، اور تیری رضا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیری مغفرت کے ساتھ میرے آج کے دن کا اختتام کچھ اس طرح سے کریں۔ آگے بھی فرماتے ہیں کہ رب العزت آج کے دن میں اگر مجھے نیکی کی توفیق ہو جائے تو اس نیکی کے ثواب کو دو چند کر دے، اگر مجھ سے غلطی سے کوئی برائی کا میں ارتکاب کر بیٹھوں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پروردگار میرے ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یہ دعا آپ وضو کرنے کی جگہ تک پہنچتے پہنچتے آپ یہ دعا کرتے ہیں، پھر آپ وضو کرنے والی جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے آپ کو پھر دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ومن الشیطان الرجیم۔ شیطان ملعون کی شر سے پناہ مانگتے ہوئے آپ اس جگہ پہ داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ البعث والنشور۔ ہاں پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ الذی، اس ذات کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی اخرج عنی الاذى وعافانی، جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت کی زندگی بخشی۔ اگر ایک انسان کھائے پیے اگر نہ نکلے تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک بیماری بن جاتی ہے۔ وہ انسان نہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بہت اذیتناک قسم کی تکلیف ہوتی ہے اگر انسان کا کھایا پیا نہ نکلے۔ تو جب وہ آرام سے اللہ رب العزت جو ہے ہماری نظام انہضام میں اس چیز کو داخل کر کے خون کو الگ، ہاں جی، باقی گندگی کو الگ کر کے صفائی کر کے جو ہے جب اس کو نکال لیتا ہے تو انسان کو راحت اور آرام ملتی ہے۔ اس
آرام اور راحت کے ملنے کی بنا پہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان الفاظ میں شکر بجا لاتا ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی الاذى وعافانی. بہت پیاری دعا. اس کے بعد آپ کا استنجا مکمل ہونے کے بعد جب آپ یہ دعا کر کے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، پھر آپ وضو کا آغاز کرتے ہیں. وضو کا آغاز واجبات کے شروع ہونے سے پہلے کچھ سنت ہے، یہ یاد رکھیں. یعنی ہاتھوں کو کلائیوں سمیت 3 دفعہ دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہیں ہے تو کلی کرنا، اور ناک کو جھاڑنا، ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ جو ہے یہ سنت ہے. اس کے بعد نیت سے آغاز ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے اندر ایک شان ہے. الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں کہ ہماری جو بندگی کا طریقہ ہے وہ بہت ممتاز ہے، باقی سب سے بہت منفرد ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ مومنوں نماز کے لیے تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو مسح کرو، الی الکعبین، پاؤں کو مسح کرو تو ٹخنوں تک کرو، اگر دھونا بھی ہے تو بھی ٹخنوں تک کرے. تو اس میں یہ واجبات کے ساتھ ساتھ نیت جو ہے آپ اور میرے لیے ہر انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیت کے پر منحصر ہوتا ہے. لہٰذا ہم منہ دھونے سے پہلے نیت کرتے ہیں، اور نیت کے الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہے، دل نشین ہے. آپ یقین کریں، اگر غور کریں تو ہمیں خود پڑھتے ہوئے لطف آ جائے. اتوضؤ، میں وضو کرتا ہوں. لوگ تو نیت ہی نہیں کرتے. ہم نیت کرتے ہیں تو نیت بھی اس انداز میں کرتے ہیں جس طرح سرور کائنات، فخر موجودات، شفیع امم، نور مجسم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں آپ نیت کرتے تھے ہر اعمال کا، وہ یدن بیدن ہم تک پہنچ کر کے ہم بھی اسی انداز میں انہی الفاظ میں ہم نیت کرتے ہیں. اتوضؤ، میں وضو کرتا ہوں، لرفع الحدث، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، واستباحۃ الصلاۃ، نماز کو درست کرنے کے لیے، نماز کو مباح کرنے کے لیے، لوجوبہ، واجب ہونے کی بنا پر، قربۃ اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی تم وضو کیوں کرتا ہے تو آپ بتائیں گے لرفع الحدث، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. کیوں بھائی ناپاکی کو دور کر کے کرنا کیا ہے؟ واستباحۃ الصلاۃ، نماز کو درست کرنا ہے. ناپاکی کے حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا نماز پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوجوبہ، واجب ہونے کی بنا پر، قربۃ اللہ. کیوں بھائی؟ اس واجب کو ادا کر کے تجھے کیا ملیں گے؟ قربۃ اللہ، اللہ کا قرب ملیں گے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، واجب ہونے کی بنا پر، نماز کو درست کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں. اتنی پیاری نیت ہے، اتنی پیاری انداز ہے. اگر اس نیت کو ہم اپنے ذہن، جس طرح فقہ نے بیان کیا ہے، اس نیت کو ذہن میں رکھنے کے، دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ زبان پر بھی جاری کریں تو فثواب، یہ بہت بہتر ہے. تو یہ وضو کا کچھ خلاصہ ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو، جنابت لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟ انتظار کرے نہیں، فَاطَّهَّرُوا، پس فوراً پاکی حاصل کرے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا تم میں سے کوئی سفر سے آ جائے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کوئی شخص جو ہے بول غائط کر کے آ جائے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ کے آ جائے، فَلَمْ تَجِدُوا، اس وقت نہ پالے، ماءً، پانی. کیونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ فَاطَّهَّرُوا، فوراً پاکی حاصل کرو. پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا ماءً، اس وقت تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں ملا، یا پانی استعمال کرنا آپ کے لیے دشوار ہو گئے، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فوراً جو ہے تیمم کرو پاک مٹی سے. اور تیمم کرنے کا مختصر سا طریقہ بتایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو مسح کرنے کے ساتھ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرنے کے ساتھ، مِنْهُ، اس پاک مٹی سے. اچھا اتنا جلدی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فوراً غسل کرنے کے لیے حکم دیا. اگر پانی نہ ملے تو آپ کو تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کے لیے کہا. کیوں کہا؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہا، اس میں انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، نہ کرنے میں انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. فائدہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے پر کوئی مشقت ڈال دے. اللہ اکبر. اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. اب اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پر کوئی مشقت ڈالے، تمہیں کوئی تکلیف میں ڈالے، بلکہ ولاکن یریدو، بلکہ اللہ چاہتا ہے لیطہرکم، تم پاک صاف رہے.
تم پاک صاف ہو، اللہ یہ چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کرے. یعنی نعمتوں کا پورا ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان کا قلب سے لے کر ذہن سے لے کر اس کا بدن جو ہے اس کا کپڑا سب پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھے گا. اور لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم خدا کا شکر ادا کرو. تو یہ بہت پیاری سی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اتنا پیارا مہربان اللہ کی طرف سے جو ہے اتنا پیارا ہمارے لیے پیغام ہے. اس پیغام کو ہمیں سمجھتے ہوئے فقہ احوت کی روشنی میں جو ہے ہمیں وضو کی اہمیت اور اس کی افادیت اور تیمم کی افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے ہمیں مختصراً جو ہے ہمیں واضح ہو گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ وضو اور تیمم کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے. لہٰذا آج کے بعد سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک نہ رکھیں، بے وضو حالات میں نہ رکھیں، ہمیشہ باوضو رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کہیں برسنے والی ہو آپ کے اوپر، ناپاکی کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نعمت آپ سے پہنچنے سے دور نہ رہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال ہم سب کو تیری مہربانی سے پروردگار ہمیشہ باوضو رہنے کی، ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی، تیری بندگی کا حق کو کرنے کی رب العزت ہم سب کو فقہ احوت جیسی عظیم الشان دبستان فقہ کی کتاب کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور انہی